آرمی چیف بننے کے بعد جنرل سید عاصم منیر کی پہلی تقریر تمام تر معاملات پر، فوج کے غیر سیاسی رہنے پر، جنرل قمر جاوید باجوہ کی سیاست میں مداخلت پر اور آئندہ آنے والے دنوں میں اور سالوں میں پاکستان کی افواج کس ڈگر پر جائیں گی، ان تمام تر معاملات پر اور قومی اور سیاسی امور پر خاموشی توڑی ہے پاکستان کی فوج کے نئے سپہ سالار نے۔ اور جو گفتگو ہوئی ہے یہ بڑی اہم ہے، اور اس سارے معاملے میں چھکا کس کا لگا ہے اور یہ ساری کی ساری ڈیولپمنٹس کس کے فیور میں جائیں گی، یہ بھی ایک بڑی اہم پیش رفت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اس وقت پاکستان میں ایک جانب تو سیاسی کھیل دلچسپ لیکن خطرناک مرحلے میں داخل ہے، تو وہیں دوسری جانب تمام تر نگاہیں پاکستان کی افواج کی نئی لیڈرشپ کی جانب ہے۔ جنرل سید عاصم منیر پاکستان کی فوج کے نئے سپہ سالار بن چکے ہیں اور نئی اسٹیبلشمنٹ اور جی ایچ کیو میں بیٹھی نئی لیڈرشپ کی پالیسیز پر پوری قوم کی نظر ہے۔ پوری قوم کو بہت سی امیدیں ہیں، بہت سی مثبت امیدیں ہیں، اور پازیٹیو رہنا چاہیے، اچھے کی امید رکھنی چاہیے اور سپیس دینی چاہیے۔ یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں، لیکن اس سب میں تجسس بھی ہے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ یہ کہتے رہے کہ وہ اے پولیٹیکل ہیں، وہ نیوٹرل ہیں، یا فروری کے مہینے میں انہوں نے اے پولیٹیکل ہونے کا فیصلہ کیا۔ البتہ اس کے بعد مونس الہی اور پرویز الہی کی سٹیٹمنٹس اس جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ کمپلیٹلی ادارہ تو اے پولیٹیکل ہو سکتا ہے، لیکن ایک فرد جو ہے وہ شاید اے پولیٹیکل نہیں تھے، کیونکہ اس سٹیٹمنٹ کو نگیٹ ابھی تک کسی نے نہیں کیا جو مونس اور پرویز الہی صاحب کی سٹیٹمنٹس ہیں۔ اب جو آرمی چیف ہیں ان کے اوپر نظریں ہیں۔ آرمی چیف کے حوالے سے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ لڑوانے کی بھی کوشش کی گئی نئے آرمی چیف کو۔ خان صاحب نے تعیناتی کے اوپر جب روڑا نہیں اٹکایا تو سب سے زیادہ تکلیف وزیر اعظم ہاؤس میں اور اتحادیوں کو ہوئی ہوگی کہ یہ تو ہمارا پلان ناکام ہو گیا۔ خان صاحب نے جب اپنی پارٹی کو کہا کہ فوج بطور ادارہ اس پر کسی نے تنقید نہیں کرنی، نئے آرمی چیف پر کسی نے تنقید نہیں کرنی، فواد چوہدری صاحب نے کہا کہ عدلیہ اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ ہم نے اپنے جو تعلقات ہیں ان میں جو کشیدگی ہے جسے ایکسیپٹ کر رہے ہیں اس میں ہم نے کمی لانی۔ یہ بڑی خوش آئند باتیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن یہ پائل اپ ہوتی ہیں تو آپ کو سمجھ لگتی ہے کہ ایک بڑی میچور قسم کی پالیٹکس آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ اور دوسری جانب کیا ہے، دوسرے کیمپ میں کیا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب یہاں پر ایک نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ ہوتی ہے NSW، اور یہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی جو ہے بیسیکلی یہ کرواتی ہے، اور اس میں کچھ ورکشاپس جو ہیں وہ اس میں جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں، نارملی نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں وہ ہر واک آف لائف سے ہوتے ہیں۔ اس میں پولیٹیشنز بھی ہوتے ہیں، اس میں جو آپ کا پرائیویٹ سیکٹر ہے اس سے بھی لوگ ہوتے ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ بھی ہوتے ہیں، بڑے نوٹیبل لوگ اور امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں جو یہ کورس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک نیشنل میڈیا ورکشاپ بھی ہوتی ہے، اس میں میڈیا کے لوگوں کے ساتھ بھی انٹریکشن ہوتا ہے، اور ان ورکشاپس کے اندر نارملی جو چیف ہیں، آرمی چیف اور باقی چیفز بھی جو مسلح افواج کے سربراہان ہیں، وہ گفتگو کرتے ہیں پارٹیسپینٹس کے ساتھ۔ اب اس کے پارٹیسپینٹس کے ساتھ نئے آرمی چیف نے گفتگو کی ہے، ظاہری بات ہے سوال جواب جب ہوتا ہے تب بہت سی چیزیں بڑے بہتر انداز میں سمجھ لگتی ہیں، اور آرمی چیف نے پہلی مرتبہ لب کشائی کی ہے، اور یہ بڑی ایک آپ کو پتہ ہے کہ امپورٹنٹ لوگ اس میں خطاب کرتے ہیں، اور اس سب کے اندر دو تین وجوہات کی وجہ سے جنرل سید عاصم منیر کا خطاب اس لیے بھی زیادہ اہم ہے۔ ایک تو وہ نئے چیف ہیں، ان کی پالیسیز ابھی امپلیمنٹ ہوں گی تو قوم کو پتہ چلے گا کہ کس ڈگر پر چیزیں جا رہی ہیں۔ دوسری جانب بہت سا ان کی تعیناتی کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی۔ ابھی تک عمران خان صاحب سے ان کا پھڈا کروانے کی جو کوشش کر رہے ہیں، جو اپیرنٹلی فوج کے سگے بن رہے ہیں لیکن اصل میں اندر سے ادارے کو متنازع بنا کر ادارے کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، صرف عمران خان کو نہیں۔ اب یہاں پر کچھ جرنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے
اور سیاست کے حوالے سے اور فوج کے مستقبل کے حوالے سے چیف نے جو بات کی ہے اس پر عمر چیمہ اور اعزاز سید صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایک پروگرام کیا ہے، اور اس سب کے اندر ایک تو جنرل نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ ہوتی ہے، یہ بیسیکلی جو ورکشاپ تھی بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں تھی، اور اس کے شرکا میں پولیٹیشنز، پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ اور امپورٹنٹ لوگ تھے، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس میں بلوچستان سے تھے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ سندھ کے بھی تھے، یہ اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں ذرائع کے مطابق، اور انہیں جی ایچ کیو بلوایا گیا، جنرل ہیڈ کوارٹر راولپنڈی، وہاں پر ان کا انٹریکشن کروایا گیا نئے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب کے ساتھ۔ بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے بات کی، میں جلدی جلدی اس کی ڈیٹیلز بھی رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کوشش ہوگی کہ فوج کا جو کردار ہے، جو رول ہے بلوچستان میں، وہ کم سے کم کیا جائے، سپورٹنگ رول جاری رہے گا، لیکن جو اصل ایڈمنسٹریشن ہے، جو اصل میں جنہوں نے تمام معاملات کو چلانا ہوتا ہے، وہ اپنے معاملات کو سنبھال لیں، یہ ہماری کوشش ہوگی، اور یہ ان دا لانگر رن ظاہری بات ہے کہ ادارے کے لیے بھی بہتر ہے اور ملک کے لیے بھی بہتر ہے۔ اور دو چیزیں بہت عام ہیں، یہ نئے آرمی چیف نے کہی ہیں، ایک یہ کہ کانسٹیٹیوشن جو آئین ہے، اور دوسرا جو امیج ہے اور جو ریسپیکٹ ہے آرمڈ فورسز کی، یعنی ان کی آرمڈ فورسز کی عزت، ان پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کانسٹیٹیوشن پر بھی اور آرمڈ فورسز اور فوج جو ہے اس کی امیج اور اس کی ریسپیکٹ اور اس کی عزت پر۔ اور جنرل صاحب نے یہ کہا کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں انہیں اس پر کوئی شک نہیں ہوگا کہ میں نے ہمیشہ کانسٹیٹیوشن کی پاسداری اور کانسٹیٹیوشنل سپرمیسی کی بات کی ہے، میں اب بھی یہی بات کرتا ہوں، اور صرف یہ بات نہیں کرتا، میں اس پر عمل بھی کرتا ہوں، اور ادارے کی عزت پر بھی میں حرف نہیں آنے دوں گا، اور کانسٹیٹیوشن کے ساتھ بھی میں کوئی ہینکی پینکی نہیں کرنے دوں گا۔ شرکا میں سے کسی نے پوچھا کہ چیف آف آرمی سٹاف کی جو تعیناتی ہے اس کا مسئلہ تھا، تو پورے پاکستان میں یہی ڈسکس ہو رہا تھا، کانسٹیٹیوشن کے حساب سے کوئی اتنا بڑا عہدہ تو نہیں ہے، لیکن کہ کون لگے گا کون نہیں۔ تو چیف صاحب سے پوچھا گیا کہ چیف صاحب کیا یہ ممکن نہیں کہ سپریم کورٹ کی طرح سینئر موسٹ کو چیف آف دی آرمی سٹاف لگا دیا جائے، ایک نظام بنا دیا جائے؟ اس مرتبہ تو چلیں پہلی دفعہ یہ بڑے ریسنٹ ہسٹری میں ہوا ہے کہ سینئر موسٹ کو ڈائریکٹلی لگا دیا گیا، لیکن جیسے سپریم کورٹ میں پھر وہ انٹرفیئرنس نہیں نہ ہوتی، پھر وہ ٹیگ نہیں لگتے کہ جی یہ اس لیے لگایا، اس وجہ سے لگایا، یہ کام کروانے کے لیے لگایا، البتہ وہ کرتے نہیں ہیں ان میں سے کوئی بھی کام، ورنہ سب سے زیادہ چیف نواز شریف صاحب نے لگائے، سب سے زیادہ ان کے کام ہو جاتے، سب سے زیادہ ان کے پھڈے ہوئے۔ اب دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ جو ایکسٹینشن کا قانون ہے یہ بھی ختم نہیں ہو جانا چاہیے؟ چیف صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بے یقینی ختم ہو جائے، 3 سال بعد اسی بندے نے رہنا ہے، 3 سال بعد یہ ہونا ہے؟ تو عاصم منیر صاحب نے اس پر ایک بڑا میچور قسم کا رسپانس دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کام گورنمنٹ اور پولیٹیشنز کا ہے، یہ مطالبہ آپ ان سے کریں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، یعنی ہمیں اس سے مسئلہ کوئی نہیں ہے، وہ کرنا چاہیں تو کر لیں۔ فوج کا کام ایک محکمے کے طور پر اپنا انپٹ دینا ہے، یعنی فوج کے محکمے سے پوچھا جائے، کسی بھی محکمے سے پوچھا جائے یہ کام کرنا ہے، یہ کیسے کیا جائے، آپ اس کے ایکسپرٹ ہیں، وہ محکمہ کہتا ہے جی یہ ایسے ہو سکتا ہے، لیکن اصل ڈیسیجن کس نے لینا ہے؟ سویلینز نے، اور اپنا پرسپیکٹو دے سکتی ہے فوج، اپنا اوپینین دے سکتی ہے، ڈیسیجن ہمارا نہیں ہوتا، ڈیسیجن کسی اور نے کرنا ہوتا ہے، اور گورنمنٹ کا فیصلہ ہوگا کہ یہ سب کچھ اس طرح کی قانون سازی کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ اور آرمی کا کام گورنمنٹ کو ڈکٹیٹ کرنا نہیں ہے، ہم گورنمنٹ کو ڈکٹیشنز نہیں دے سکتے، اور اے پولیٹیکل اور غیر سیاسی ہم رہیں گے۔ خان صاحب نے بھی جب مبارک دی تھی جنرل صاحب کو، تو انہوں نے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح کا کال جو 14 اگست 1947 کا تھا غالباً، وہ شیئر کیا۔ 1947 میں قائد اعظم نے یہ بات کی کہ آرم فورسز سے خطاب میں کہ آپ سرونٹ آف دا پیپل ہیں، آپ کا کام پالیسی بنانا نہیں ہے، یہ ہم سویلینز کا کام ہے۔ غالباً اسی چیز اور وہ جو کانسٹیٹیوشنل سپرمیسی اور جو فاؤنڈر نے بات کی اور خان صاحب نے ابھی شیئر بھی کی، اور اس سب کے اندر کسی نے جنرل باجوہ کی بات کی کہ انہوں نے تو یہ کہا تھا اور فوج غیر سیاسی ہوگی، تو اس پر جنرل عاصم منیر نے یہ کہا کہ یہ صرف جنرل باجوہ کا ڈیسیجن نہیں تھا، آرمی کا کلچر ہے، جو لوگ جانتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان پٹ سب دیتے ہیں، بڑی بحث ہوتی ہے، لیکن جب ایک دفعہ ڈیسیجن ہو جاتا ہے، چاہے وہ جو لوگ اس ڈیسیجن سے ڈس ایگری، لیکن ایک دفعہ جب ڈیسیجن ہو جاتا ہے پھر سب اس پر آتے ہیں، اور جب فیصلہ ہوتا ہے تو سب اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اور اب آرمی کا یہ فیصلہ ہے میرے حیث الادارہ، میں ایز آرمی چیف یہ نہیں کہ میں کہوں کہ ایسے ہو جائے، وہ میں کہوں بھی تو نہیں ہو ایسا یہ ایک پرسیپشن ہے کہ وہ کہیں بھی تو ایسا نہیں ہوگا۔ پرویز الہی اور منت الہی کے بیان پر کہا کہ میں اس پروسیس کا حصہ نہیں تھا، مجھے نہیں پتا کیا باتیں ہوئیں، کس نے کیا مشورہ دیا، مجھے نہیں پتا کون سچ بول رہا ہے، لیکن سوال یہ بھی ضرور ہے کہ آرمی چیف کے پاس وہ مشورہ لینے بھی کیوں گئے تھے؟ یہ بات ویسے بڑی جائز ہے کہ آرمی چیف کو گئے کیوں سی چودھری صاحب، مطلب مشورہ لین آرمی چیف صاحب کوئی پیر نے جنہوں کو گئے نے، مطلب دیکھیں نا کہ آپ خود جا رہے ہیں مشورہ لینے اور آپ کو آگے سے بھی مشورہ دیا جا رہا ہے یہ کریں نہ کریں، تو یہ چیز دونوں ہاتھوں سے تالی بجے گی۔ اے پولیٹیکل صرف ادارے دونوں سائیڈز اگر یہ فیصلہ کر لیں نا پھر یہ پولیٹیکل ہو سکتا ہے، ایک سائیڈ کے فیصلہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔
اور ایک اور بندے نے یہ سوال پوچھا جن کا غالباً یہ عمر چیمہ صاحب اور اعزاز سید صاحب نے یہ کوٹ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ان کے ریفرنس سے یہ خبر آئی ہے. انہوں نے کہا کہ اسلامک فائنینس کا بیک گراؤنڈ والا بھی ہے. کوئی بندہ اس نے سوال پوچھا کہ کیا پاکستان کے اندر سودی نظام ختم نہیں ہو جانا چاہیے, اکانومی جو ہے اسے اسلامک نہیں کر دینا چاہیے, طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. یہ چیف صاحب سے پوچھا گیا, چیف صاحب حافظ قرآن بھی ہیں. صاحب نے کہا کہ یہ فیصلہ تو گورنمنٹ کا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں, اور اکنامک پالیسی کیسے چلنی ہے, اسے اسلامک بنانا ہے یا نہیں. لیکن مجھ سے پوچھیں تو اس سے پہلے اس طائر کو اس پرواز پہ بھی تو جانا ہوگا نا جس میں کوتاہی آ سکتی ہے, اور قوم کے طور پر ہمیں اوپر اس لیول تک پہنچنا ہوگا کہ آپ ہماری ڈیپینڈنس ہے انٹرنیشنل لیول اور انٹرنیشنل جو اکنامک سسٹم ہے اس پر بھی اپنے آپ کو اس پوزیشن پر لے کر آئیں, اور پھر آپ انہیں بتائیں کہ ہمارا اکنامک آرڈر یہ ہے, ہمارا مذہب یہ کہتا ہے, پھر آپ اچھے لگتے ہیں یہ باتیں کرتے ہیں, اور یہ کسی حد تک جائز بات بھی ہے. اور اس سب کے اندر امید یہی ہے جو باتیں جنرل عاصم منیر صاحب نے کی ہیں ان پر عمل درآمد ہو, اور جو عمل درآمد ہو وہ بہترین انداز میں عمل درآمد ہو, چیزیں بہترین انداز میں چلیں. اور اسی طریقے سے سیاست سے اگر ادارہ اپنے آپ کو الگ کر لے تو بہت فائدہ ہوگا. ادارے کا فائدہ ہے, پاکستان کا فائدہ ہے. اور اگر پولیٹیکلی اس وقت ویسے پی ڈی ایم کا کوئی نہیں دل ہوگا کہ سیاست سے دور ہو, بارے نیارے خان صاحب کے ہیں, خان صاحب کو تو اس وقت کسی بھی ساکھی کی ضرورت نہیں ہے. اور اسٹیبلشمنٹ اگر بالکل اپنے کانسٹیٹیوشنل رول میں آتی ہے, فوج اپنے کانسٹیٹیوشنل رول میں آتا ہے, اس سے ایک تو پوری توانائیاں ملکی سلامتی پر, ملکی دفاع پر مرکوز ہوں گی, وہ ایک فائدہ. ادارے اور عوام کے درمیان جو محبت ہے, جو اٹوٹ رشتہ ہے جو کوئی نہیں توڑ سکتا, وہ مزید گہرا ہوگا, اور عزت بڑھے گی, وقار میں اضافہ ہوگا, اور حرف نہیں آ سکے گا, وہ انگلیاں جو اٹھتی ہیں نا وہ واپس بیٹھ جائیں گی. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان پاکستان.